کہ چند وکلاء نے زبردستی آپ کو صدر کا کینڈیڈیٹ بنا دیا، جس کی وجہ سے کافی اتحادی آپ سے ناراض ہیں. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. میرے گروپ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے. ایسا کوئی انقلاب نہیں آیا جس میں ینگ وکلاء کو کوئی وظیفے لگائے جائیں. السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. میں ہوں ایڈوکیٹ سید شمس الحسن رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں شمس ریکارڈز. آج میں موجود ہوں گرین پینل کی طرف سے صدر کے امیدوار میاں عبید اللہ صاحب کے پاس. ان سے ہم جانیں گے کہ یہ امیدوار ہیں صدر کے، ان کے کیا عزم ہیں، کیا ارادے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ انہیں عزت بخشتا ہے تو بار میں یہ کس طریقے سے خاص طور پہ ینگ وکلاء اور لیڈی لائرز کے ساتھ پیش آئیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. اچھا سر، آپ نے 2019 میں بھی الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا. جی. ابھی آپ رپیٹ کر رہے ہیں، تو آپ 2019 اور یہ 2023 اس میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شمس بھائی اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی کہ آپ تشریف لائے اور مجھے کچھ بولنے کا موقع دیا. 2019 میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، تو اس میں محنت تو پوری کی تھی لیکن کچھ خامیاں رہ گئی تھی، کچھ کی وجہ سے میں الیکشن لوز کر گیا تھا. اب جو ہے ایسے کئی چہرے جو 2019 میں میرے ساتھ نہیں تھے وہ الحمدللہ وہ میرے ساتھ ہیں. بعض کے جو میجر گروپس ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور نئے عزم کے ساتھ 2023 کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی آل کے صدقے اللہ تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ میں 100% مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے عزت سے اللہ تعالیٰ نوازے گا. اچھا سر، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ذرائع سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ چند وکلاء نے زبردستی آپ کو صدر کا کینڈیڈیٹ بنا دیا، جس کی وجہ سے کافی اتحادی آپ سے ناراض ہیں. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بعض کے جتنے بھی اوور آل الیکشنز ہوتے ہیں، جو کینڈیڈیٹ الیکشن لوز کرتا ہے وہ جب رپیٹ کرتا ہے تو اس کو پریورٹی دی جاتی ہے. بالکل ٹھیک. ہمارے اوور آل پنجاب کی بات کریں، پورے پنجاب میں کہیں بھی جو بندہ الیکشن لوز کرتا ہے، یہ تو لاہور بار اتنی بڑی بار ہے تو وہ ویری نیکسٹ ایئر جو ہے وہ رپیٹر آتا ہے اور رپیٹ کرتا ہے. اور یہاں تو مجھے 2019 میں 3-4 سال کا گیپ پڑ گیا، اور 3-4 سال کا گیپ پڑنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ یہاں فیروز والا بار میں گروپس کی سیاست ہوتی ہے تو ان کا کینڈیڈیٹ شفل کر کے آتا ہے. بالکل. تو اس دفعہ جب ہمارے گروپ میں صدارت کی جو باری آئی ہے، صدارت کا امیدوار جو ہے وہ سامنے آیا ہے، تو میرے گروپ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں بینگ اے ریپیٹر، میں الیکشن لوز کیا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھ پہ احسان کیا ہے، مجھ پہ مہربانی کی ہے اور مجھے وہ کینڈیڈیٹ پٹ کیا ہے. جہاں تک جو ہمارے ناراض معاملات تھے، جو کچھ دوست وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان کو ہم نے ہر طریقے سے ان کا ساتھ دیا ہے. تو جو گروپ نے مجھے آفر کی، میں نے ان کی آفر کو ایکسیپٹ کیا اور اپنے آپ کو وہ کینڈیڈیٹ فار پریزیڈنٹ پٹ کیا، اور ان کی مہربانی ہے. باقی گروپس جو ہمارے الائنس تھے اور انہوں نے مجھے آن کیا. اچھا سر، ہماری بار میں جو ینگ لائرز ہیں، بالخصوص لیڈی لائرز جو ہیں، ان کو کافی زیادہ مسائل پیش آتے ہیں، جیسا کہ کنوینس کا آنا جانا، ان کا خرچ اخراجات ہوتے ہیں. تو ابھی تک اس بار میں ایسی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں آئی، ایسا کوئی انقلاب نہیں آیا جس میں ینگ وکلاء کو کوئی وظیفے لگائے جائیں یا ان کی بہتری کے لیے کوئی اچھا قدم اٹھایا جائے. تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو عزت بخشتا ہے تو آپ ینگ لائرز اور لیڈی لائرز کے لیے آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ سر، جو ینگ وکلاء ہیں ان کے لیے ہم نے جو ہے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک بات کی تھی کہ ینگ وکلاء کے لیے ہم نے ایک خصوصی جو وہ معاملات کو اور جو ایکٹس ہیں ان کو سوچ رکھا ہوا ہے کہ ہم ایسے اقدامات کریں گے جن کے ذریعے ینگ وکلاء کو اپریسیشن ملے. بالکل ٹھیک. کیونکہ جب ہم بھی نئے نئے آئے تھے تو ہمیں بھی اپنے
روزگار کا بڑا ایشو ہوتا تھا. تو مجھے وہ مسائل کا پتہ ہے اور میں چاہوں گا کہ جب اپنے ینگ بھائیوں کے کوپریشن سے، باقی وکلا کے کوپریشن سے اللہ تعالیٰ مجھے عزت دیتے ہیں تو میں ایسا ضرور کوئی نہ کوئی کام کروں گا جس کی وجہ سے ینگ وکلا کو اپریسیشن ملے اور وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ جڑے رہے. جہاں تک بات لیڈیز وکلا کی ہے، ان میں بھی یہی ہم کچھ ایسی حکمت عملی لیں گے جن کے ساتھ وہ ان کو اپریسیشن ملتی رہے پروفیشن کے اندر ہی، جس میں لوکل کمیشن بھی آ جاتے ہیں، جو وہ کورٹ رائٹرز بھی ہوتے ہیں، اور ایسے آپشنز ہوتی ہیں جو ہم بجائے سینئرز کو اکوموڈیٹ کرنے کے کیوں نہ ہم جو ہے جو ینگ وکلا کو اکوموڈیٹ کریں، جن سے وہ ان کو اپریسیشن بھی ملتی رہے اور ان کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ ان کی ارننگ بھی ہوتی رہے. اچھا سر، اگر آپ جو صدر بنتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بخشتا ہے تو بار کی بہتری کے لیے آپ نے کیا سوچا؟ کیونکہ ادھر میرے ذہن میں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ کسی بھی بار میں سب سے پہلے اس کی کرسیاں دیکھی جاتی ہیں. یہ ویسے چھوٹے لیول کی بات ہے، صدر کے لیول کی بات نہیں ہے، لیکن مجبوری یہ سوال کرنے کی اس لیے ہم جب جنرل اجلاس ابھی ہوا ہے یا اس سے پہلے جتنے آپ لوگوں نے اناؤنسمنٹس کی ہیں، ریڈ والوں نے اناؤنسمنٹس کی ہیں، ہماری کرسیاں پوری نہیں ہیں. تو سر ایسی بار کا کیا کرنا کہ جس میں کرسیاں پوری نہ ہوں، پینے کے لیے پانی میسر نہ ہو، تو کیا کیا جائے اس بار کا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے. جو پچھلی کیبنٹ تھی اس نے بھی وکلا کی ویلفیئر کے لیے کام کرنے کی بڑی کوشش کی ہے. اس میں نائب صدر صاحب میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑا ایکٹیو رول پلے کیا ہے اور ہر بندہ ان کو اپریشیٹ بھی کر رہا ہے. اور میں بھی یہی چاہوں گا کہ اپنے جو میرے نائب صدر ہیں جو مجھ سے پہلے وہ کیبنٹ میں ہیں، اور میں تھے تو نہیں کہوں گا، ابھی وہ ہیں، تو ساتھ وہ پریزیڈنٹ صاحب ہیں، جو سیکرٹری صاحب ہیں، ان سب نے کوشش کی ہے کہ بار کی ویلفیئر کے لیے کام کرنے کی، وکلا کی ویلفیئر کے لیے کام کرنے کی. انہی کے ٹینور میں وکلا کے چیمبرز، جو نئے چیمبرز کالا شکاکو میں، ان کی اناگوریشن ہوئی ہے. اور جہاں تک بار کی ویلفیئر کا ہمارا مقصد بھی، الیکشن لڑنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم وکلا کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے کچھ نہ کچھ سوچیں، بار کو اپ گریڈ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی سر، تو انشاءاللہ تعالیٰ بار کو پراپرلی اپ گریڈ کریں گے. وکلا کے شان و شان، ان کے بیٹھنے کے لیے پراپر سٹنگ ارینجمنٹ ہوگا، جو کیفیٹیریے ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے گا. لیڈیز وکلا کے بار روم کو اپ گریڈ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اور بھی میاں خلیل صاحب نے اور باقی جو وہ کیبنٹ کے ممبران تھے، انہوں نے بڑا بھرپور کام کیا ہے. اسٹورز کو لے کے آئے ہیں، ایف آئی آر کی کاؤنٹر کی کوشش کی ہے انہوں نے، جہاں تک یہ 100% اس میں کامیاب ہوئے ہیں. پھر اسی طرح جو بینک ہے اس کو انہوں نے اپروو کرایا ہوا ہے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ اپنے جو بھائی ہیں انہی کے نقشے قدم سر ویسے آپ نے یہ میرے سارے سوال چھین لیے ہیں، یہ سارے میں نے سوالات میں چیزیں لے کے آنی تھی. میں وہ زبردست بات ہے یہ. انہی کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے سر اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اللہ تعالیٰ کے کرم کے ساتھ. تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بعد میں ایک نئی چیز ہم جو ہے انٹروڈیوس کروائیں گے، اور میری کوشش ہوگی کہ 100% میری یہ کوشش ہوگی کہ میں یہ ساری چیزیں اپنی بار کو دے کے تو پھر جو ہے گڈ بائی کہوں گا انشاءاللہ. میاں خلیل صاحب پوری بار میں ایکٹیو نظر آئے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ اگر آپ کو عزت بخشتا ہے ہم ایسے ایکٹیو دیکھیں گے آپ کو؟ سر اللہ کی مہربانی سے ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا وکالت ہی ہے، اور اس بار کے ساتھ جڑے ہوئے ہمیں 20 سال ہو گئے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا مرنا جینا یہیں پہ ہے. اور جب مرنا جینا یہیں پہ ہو تو سر ہم اپنے گھر کو سنوارنا جانتے ہیں کہ اپنے گھر کو کیسے سنوارا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ بھی نظر آئیں گی، اور جب نیک نیت کے ساتھ ایفرٹ کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی رحمت ساتھ ہوتی ہے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پازیٹیو مائنڈڈ ہونا ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان پازیٹیو مائنڈڈ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی رحمت جو ہے شامل حال رہتی ہے. جی میاں خلیل صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے نقشے قدم پہ آپ کی اگلی اگر کیبنٹ میں جو بھی
ممبران الیکٹ ہوں گے ہم انہیں دیکھیں گے اس بات پہ کہ وہ ورک کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں آپ کے دور میں بھی رہ گئی جیسے کہ نادرہ ہے، اس طرح کی اور کافی چیزیں جو آپ لانا چاہتے تھے اس بار میں لیکن وہ ابھی تک نہیں آئیں۔ جی بہت شکریہ جی شمس بھائی، مجھے اپنا انٹرویو یاد آ گیا کچھ عرصہ پہلے آپ نے میرا انٹرویو کیا تھا، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میاں صاحب جو ہیں وہ جیتنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ تو جو میرے باقی مائندہ کام ہیں جو اپنے دور میں انفارچونیٹلی پورے نہیں کر سکا، تو انشاءاللہ تعالیٰ میاں صاحب جو ہے نا وہ سب کام جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کریں گے۔ جی ناظرین، آپ نے میاں عبید اللہ صاحب کا عزم دیکھا، ارادے دیکھے ہیں، تو ہماری دعائیں تمنائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ہم جو ینگ لائرز ہیں ہمارا صرف ایک مقصد ہے کہ جو بھی الیکٹ ہو وہ بار کی بہتری کے لیے کام کرے۔ مسئلہ یہ درپیش آتا ہے جو کہ حقیقت بھی ہے پورے پاکستان کے اندر کہ جو بھی صدر سیکٹری الیکٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ اپنی جیب کا دیکھتے ہیں، مگر ابھی میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بہت ہی سینئر شخص نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ میاں عبید صاحب ایسے شخص ہیں کہ جنہوں نے اپنی جیب نہیں دیکھنی، انہوں نے بار کے لیے کام کرنا، انہیں پیسے کے لالچ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پیسہ پہلے ہی بہت دیا ہوا ہے۔ تو ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، اگر اللہ تعالیٰ انہیں عزت بخشتا ہے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اس بار کے لیے بہتری لائیں گے۔ آپ کا اس ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔